اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر جو ایک تاریخی مقام رکھتی ہے، آج ہم اس جنگ کے ہر پہلو کو دیکھیں گے اور جانیں گے کہ کیوں اور کیسے تھوڑے سے مسلمانوں نے ایک مضبوط لشکر کو شکست دی۔ جنگ بدر صرف ایک جنگ نہیں بلکہ حق اور باطل کا فیصلہ تھا۔ یہی وہ جنگ تھی جس میں حضرت ابوبکر اور ان کے بیٹے عبد الرحمن آمنے سامنے آ گئے تھے۔ صرف 313 مسلمانوں نے ایک مضبوط اور طاقتور کفار مکہ کے لشکر کو کیسے شکست دی؟ وہ کون سی دعا تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، جس کے جواب میں فرشتے مدد کے لیے زمین پر اتر آئے؟ جب ایک طرف 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور اسلحے کا ڈھیر ہو اور دوسری طرف صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہو تو فتح کیسے ممکن ہوئی؟ ابو جہل جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس کی موت کیسے ہوئی؟ اور کون تھا جو اس کام میں آگے بڑھا؟ امیہ بن خلف جس نے حضرت بلال پر ظلم ڈھائے تھے، وہ بھی اسی جنگ میں قتل ہوا تھا۔ جنگ بدر حق اور باطل کا فیصلہ کیوں کہلائی؟ اس واقعہ کا آج کے مسلمانوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ اس جنگ کے دوران آسمان سے فرشتوں کا نزول کیسے ہوا؟ ان سبھی سوالوں کے جواب ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے، لہٰذا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ مکہ میں مسلمانوں پر مشرکین کا ظلم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو صرف اس وجہ سے ستایا گیا کیونکہ وہ اللہ کی وحدانیت کا پیغام لائے تھے۔ سن 622 میں مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، لیکن مشرکین نے انہیں یہاں بھی چین سے جینے نہ دیا۔ مشرکین نے یہ طے کر لیا تھا کہ اسلام کا خاتمہ کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے وہ ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار تھے۔ جنگ بدر کا آغاز ایک قافلے کی وجہ سے ہوا۔ ابو سفیان جو مکہ کے ایک تاجر اور قریش کے ایک لیڈر تھے، جو کہ اس وقت اسلام کے دشمن تھے، ایک بڑا تجارتی قافلہ لے کر شام سے مکہ واپس آ رہے تھے۔ اس قافلے میں 1000 اونٹوں پر مال تھا، جو قریش کی ساری تجارت کا اصل مقصد تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ قافلہ مکہ کے مشرکین کا ہے تو انہوں نے اس کا رخ روکنے کا ارادہ کیا تاکہ مشرکین کو ایذا دی جا سکے۔ قریش کے لوگ اس قافلے کا فائدہ اسلام کے خلاف جنگ میں استعمال کرتے، اس وجہ سے مسلمان اس قافلے کو روکنا چاہتے تھے۔ جب ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ مسلمان ان کا قافلہ روکنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اپنا راستہ بدل دیا اور قافلے کو ایک محفوظ راستے پر لے گئے۔ پھر انہوں نے قریش کو مکہ میں پیغام بھیجا کہ مسلمان ان کے قافلے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، قافلے کو بچانے کے لیے لشکر بھیجیں۔ جب ابو سفیان نے تجارتی قافلے کو مسلمانوں کے حملے سے بچا لیا اور مکہ پہنچ گئے تو انہوں نے قریش کو جنگ کے لیے اکسایا۔ ابو جہل نے اس بات کو اپنی ایگو کا مسئلہ بنایا اور 1000 فوجیوں کا لشکر لے کر مدینہ کے پاس پہنچا۔ اس لشکر کے پاس 700 اونٹ اور 100 گھوڑے اور کافی ہتھیار تھے۔ اونٹوں کا استعمال اکثر مال لے جانے اور سواری کے لیے ہوتا تھا۔ مکہ کے مشرکین کا ارادہ تھا کہ مسلمانوں کو مدینہ میں ختم کر دیا جائے اور اسلام کا صفایا کر دیا جائے۔ مسلمانوں کو اس طرح توڑ دیں گے کہ وہ کبھی اٹھ نہیں پائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ مشرکین جنگ کا ارادہ لے کر آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے ساتھی صحابہ سے مشورہ کیا۔ صحابہ نے پرجوش جواب دیا اور کہا کہ ہم اپنے مالک کے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم وہی کریں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ اس جذبے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ مسلمان صرف 313 تھے اور ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ مشرکین کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور کافی ہتھیار تھے، مگر مسلمان اپنی کم تعداد اور ذرائع کے باوجود ایمان اور اللہ کے بھروسے کے ساتھ آئے تھے۔ ان کا یقین تھا کہ وہ حق پر ہیں اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ یہ واقعہ رمضان کے مہینے میں 17 رمضان 2 ہجری کو واقع ہوا۔ بدر کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ یہ وہ جنگ تھی جو صرف 2 لشکروں کے درمیان نہیں بلکہ حق اور باطل کے درمیان تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ترتیب دی اور فرمایا کہ صفیں سیدھی رکھو۔ مہاجرین اور انصار دونوں گروہوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ جنگ انفرادی طور پر شروع ہوئی اور اس کا آغاز قریش کی طرف سے ہوا۔ جب ان کے کچھ اہم سرداروں نے مبارزہ یعنی 1 بائی 1 لڑائی کرنے کا کہا۔ اس قسم کی جنگ کا مقصد ہوتا تھا کہ دونوں فوجوں کے بہترین لڑنے والے اپنے کارناموں سے اپنی فوج کے جذبے کو بلند کریں اور دشمن کے حوصلے پست کر دیں۔ قریش کی طرف سے عتبہ بن ربیع، اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید بن عتبہ نکلے اور انہوں نے مسلمان فوج کو للکارا۔ پہلے مسلمان فوج کے چند انصاری مدینہ کے صحابہ سامنے آئے، مگر قریش نے کہا کہ ہم مکہ کے قریشی مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث سامنے آئے۔
حضرت حمزہ نے عتبہ کو قتل کر دیا اور حضرت علی نے ولید کو قتل کیا۔ حضرت عبیدہ بن حارث کی شیبہ کے ساتھ لڑائی ہوئی لیکن دونوں زخمی ہو گئے۔ مسلمانوں نے شیبہ کو بھی قتل کر دیا مگر حضرت عبیدہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ جب جنگ عمومی طور پر شروع ہو گئی تو قریش نے حملہ کیا اور مسلمانوں نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا۔ حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم جیسے جنگجوؤں نے اہم کردار ادا کیا۔ قریش کی اسٹریٹجی جذبہ غرور اور تکبر پر مبنی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان حوصلے سے لڑ رہے ہیں تو ان کا لشکر کمزور پڑ گیا۔ ابو جہل جو اسلام کا سخت دشمن تھا اور مسلمانوں کو مٹا دینے کا سوچتا تھا، دو نوجوان معاذ ابن عمرو ابن جموح اور معاوض ابن افرا صرف ایک مقصد لے کر آئے، اسلام کے بڑے دشمن ابو جہل کو ختم کرنا۔ ان دونوں نوجوانوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ابو جہل کا پتہ پوچھا اور اس پر وار کرنے کا ارادہ کیا۔ ابو جہل کو دیکھتے ہی یہ دونوں بنا ڈر کے اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے گرانے میں کامیاب ہو گئے۔ معاذ جنگ کے دوران زخمی ہو گئے لیکن ان کا حوصلہ برقرار رہا۔ جب ابو جہل زخمی ہو کر زمین پر گر گیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے پاس گئے۔ ابو جہل نے تکبر میں کہا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ مکہ میں میرا سر ایک بڑے سردار کا لگے۔ مرتے وقت بھی اس کی اکڑ وہیں رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا مانگی، اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا، اور یہ دعا قبول ہو گئی۔ مسلمانوں کی مدد کے لیے لگاتار 1000 فرشتے آسمان سے بھیجے گئے جو کہ مختلف شکلوں میں آئے۔ جنگ کے دوران صحابہ نے ان کی موجودگی کو محسوس کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں کفار کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، بس تم ان کی گردنوں پر ضرب لگاؤ۔ فرشتے مسلمانوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے ساتھ رہے اور ان کی رہنمائی کی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، ایک صحابی نے ایک مشرک کو قتل کرنا چاہا لیکن اس کی گردن پہلے ہی کٹ چکی تھی اور انہوں نے دیکھا کہ ایک سفید کپڑوں والا جنگجو اسے مار چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور جنگ میں حصہ لیا۔ فرشتوں نے کفار کے دلوں میں ایسا خوف پیدا کیا کہ وہ گھبرا گئے اور بھاگنے لگے۔ امیہ بن خلف ایک مخصوص قریشی مشرک تھا جو حضرت بلال کا مالک تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت بلال پر اس نے شدید ظلم کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں آزاد کروایا تھا۔ امیہ بن خلف جنگ میں قریش کے لشکر کا حصہ تھا۔ جب قریش کو شکست ہوئی تو امیہ لشکر سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف نے امیہ اور اس کے بیٹے کو قید کر لیا اور انہیں لے کر جا رہے تھے۔ جب حضرت بلال نے امیہ کو دیکھا تو ان کا غصہ اور بڑھ گیا۔ وہ مسلمانوں کے سامنے گرج کر بولے، یہ امیہ بن خلف ہے، میرا پرانا ظالم دشمن۔ حضرت بلال نے مسلمانوں سے کہا کہ اس ظالم کو زندہ مت چھوڑو۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ امیہ کو قید کر لیا گیا تھا مگر بلال نے مسلمانوں کے جذبات کو اکسایا اور امیہ کو مار دیا گیا۔ امیہ کی موت اس ظلم کا بدلہ تھا جو اس نے حضرت بلال اور مسلمانوں پر کیا تھا۔ امیہ کا انجام یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا اور ظالموں سے انصاف ضرور لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی شجاعت اور بہادری سے مشرکین پر ایسا رعب ڈالا کہ وہ لرز اٹھے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور اسلام لانے والے اولین میں شامل ہیں، غزوہ بدر میں ان کا کردار نہایت اہمیت کا حامل تھا کیونکہ انہوں نے کفار مکہ کے خلاف اسلامی لشکر کے لیے ایک مضبوط سپاہی کا کردار ادا کیا۔ آخرکار جنگ کا انجام مسلمانوں کے حق میں ہوا۔ مشرکین کے 70 لوگ جنگ میں ہلاک ہوئے اور 70 کو قید کر لیا گیا جبکہ مسلمانوں کے 14 اصحاب شہادت پا گئے۔ حضرت عثمان اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے اس لیے کہ ان کی زوجہ حضرت رقیہ جو کہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں وہ بیمار تھیں۔ ان کی تیمارداری کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ میں روک دیا۔ بعد میں حضور نے حضرت عثمان کو بدری صحابی میں شامل کیا اور مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اہل بدر کو معاف کر دیا۔ وہ فرمایا، جو چاہو کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس فتح نے مسلمانوں کو یہ یقین دلایا کہ اگر وہ اللہ پر یقین رکھیں تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ غزوہ بدر کے بعد جب عبد الرحمن بن ابی بکر مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنے والد حضرت ابو بکر سے کہا، جنگ بدر میں ایک موقع پر میں نے آپ کو دیکھا تھا لیکن میں نے آپ پر حملہ کرنے سے گریز کیا کیونکہ آپ میرے والد تھے۔ اس پر حضرت ابو بکر نے جواب دیا، اگر میں تمہیں دیکھتا تو تمہیں ہرگز نہ چھوڑتا کیونکہ میرے نزدیک
اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے بڑھ کر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر نے اسے ثابت کیا۔ جنگ بدر کے اثرات دور تک پھیل گئے، مسلمانوں کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا اور دنیا نے دیکھا کہ وہ لوگ جو بہت تھوڑے تھے اللہ کی مدد سے کیسے کامیاب ہوئے۔ یہ واقعہ ایک مثال بن گیا کہ اگر کوئی سچائی اور عدل کے ساتھ کھڑا ہو تو کوئی بھی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا اور تمہیں مضبوط رکھے گا۔ اللہ کی مدد یعنی اس کے دین کی مدد۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر ضرور کریں۔